پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ طلباء، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے غزل۔ غزل کو اردو کی مقبول صنف کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آج یہ بات اہم نہیں ہے کہ غزل کی لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ اس کی شکل اور بناوٹ کو سمجھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ غزل میں کیا بات کس انداز سے پیش کی گئی ہے۔ غزل میں کم از کم 5 اشعار ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن غزل کا معیار اشعار کی تعداد سے نہیں، مضمون کی بلندی، رنگا رنگی اور نئے پن سے پرکھا جاتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس میں دونوں میں سے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، جبکہ باقی اشعار میں قافیہ صرف دوسرے مصرع میں ہوتا ہے۔ اگر مطلع کے بعد پھر مطلع آئے تو اسے مطلع ثانی کہا جاتا ہے۔ غزل کا وہ شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے۔ کبھی وہ زمانہ تھا کہ حسن و عشق، تصوف، اخلاقیات اور جام و شراب ہی غزل کے موضوعات سمجھے جاتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی باتیں اور بے شمار موضوعات و مضامین اب غزل میں سمانے لگے۔ ہر رنگ اور ہر مزاج کے شعر آج غزل کا حصہ بن گئے، اور یہی غزل کی مقبولیت اور پسندیدگی کا ثبوت ہے۔ رشید احمد صدیقی نے اسی لیے غزل کو اردو شاعری کی آبرو قرار دیا ہے۔ اردو میں غزل فارسی سے آئی، اس کا طرز بیان فارسی رنگ لیے ہوئے ہے، مگر ہندوستان میں مقامی اثرات شامل ہونے سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔ قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی غزلوں میں ہندوستانی رنگ کی مختلف جھلکیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ اردو غزل کی ابتدا اگرچہ دکن میں ہوئی، مگر ولی اورنگ آبادی کی دہلی میں آمد ہوئی اور دہلی والوں نے اس نئی زبان کی شاعری سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ جس زبان میں وہ روزمرہ کی بات چیت کرتے ہیں اس میں معیاری غزلیں بھی کہی جا سکتی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو شاعری کے لیے فارسی مناسب زبان سمجھی جاتی تھی۔ اگر غزل کے شعراء کا عہد بعہد جائزہ لیا جائے اور اردو غزل کا باضابطہ تجزیہ کیا جائے تو صرف ان شاعروں پر نگاہ جاتی ہے جنہوں نے اپنے زمانے میں ایک نئے طرز کی بنیاد ڈالی۔ سب سے پہلے جو نام ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ محمد قلی قطب شاہ کا ہے، جو گولکنڈہ کا حاکم تھا۔ اس کے بعد ولی دکنی۔ کچھ شعراء کے یہاں پر میں صرف اشعار سنا کر آگے بڑھوں گا۔ ولی کا ایک شعر ہے کہ تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ سودا۔ گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ میر خدائے سخن کہلاتے ہیں۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ میر درد۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ انشا۔ نہ چھیڑ اے نکھتے بادِ بہاری، راہ لگ اپنی، تجھے کھیلیاں سوجیں ہم بیزار بیٹھے۔ اس کے بعد مصفی، جرأت، ناسق، آتش کا نام سامنے آتا ہے۔ آتش کا یہ شعر کہ دل کی کدورتیں اگر انسان سے دور ہوں، سارے نفاق گبر و مسلمان سے دور ہوں۔ ذوق کا شمار اردو کے بڑے شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کا یہ مشہور شعر کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ مومی۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مرزا اسد اللہ غالب اردو کے بلند پایہ شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ غالب کا یہ شعر ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت جو وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔
انشا کا ایک شعر ہے کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ ایک شعر یہاں پر میں مصطفی کا پڑھنا چاہوں گا کہ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ ناسک کا یہ شعر کہ وہ نہیں بھولتا جہاں جاؤں، ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں۔ ذوق لائی حیات آئے قضا لے چلی چلی، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلی۔ غالب کا ذکر کیا گیا، غالب کے بعد پھر یہاں ہم جن غزل گو شعراء نے اردو کی اس غزل کی روایت کو احترام بخشا اور آگے بڑھایا اور اسے نیا رنگ و آہنگ دیا، ان میں عطا کیا، ان میں حسن موہانی، اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی اور فانی بدایوں نے غزل کو نئی سمتوں سے واقف کرایا۔ یہ فہرست ادھوری رہ جائے گی اگر شاد عظیم آبادی، یگانہ چنگیزی، صفی لکھنوی، آرزو لکھنوی، داغ اور امیر مینائی کا نام نہ لیا جائے۔ اسی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے غزل کی آبرو دوبالا کرنے والوں میں احسان دانش، جمیل مظہری، فراق اور روی صدیقی کے نام سامنے آتے ہیں۔ ان کے بعد کے شعراء میں فیض احمد فیض، مجاز لکھنوی، مجروح سلطان پوری، احمد ندیم قاسمی، معین حسین جسوی، جانثار اختر اور غلام ربانی طبع کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ غزل وہ صنف ہے جس نے ہر زمانے میں بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کیا اور اس طرح ہر زمانے میں عوام کے دلوں کی دھڑکن بنی رہی۔ آج بھی غزل احمد فراز، ندا فاضلی، ناصر کاظمی، ظفر اقبال، مخمور سعیدی اور حسن نعیم جیسے بے شمار شعراء کے قلم سے عوامی آواز بن کر پھوٹ رہی ہے، جسے دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل کا حال اگر روشن ہے تو اس کا مستقبل روشن تر ہے، اور یہ وہ صنف ہے جو ہمیشہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتی رہے گی۔ یہی اس کی مقبولیت کی وجہ ہے۔